اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
رب کریم اپنے خصوصی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جو کچھ پڑھا گیا قبول فرما لیجیے، اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیں، اللہ بھیج دیجیے، قبول فرما لیجیے۔ نبی علیہ السلام کی برکت سے پوری امت کو عطا فرما دیجیے، بالخصوص ہمارے مشائخ کو عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نہ سوال پوچھنے والے کو معلوم نہ بتانے والے کو معلوم، قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کے علم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ جانتے ہیں۔ آج علامات قیامت میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ان علامات کو ان خبروں کو ہم بریکنگ نیوز سمجھ کے سن رہے ہیں یا الارمنگ نیوز ہے۔ اگر بریکنگ نیوز سمجھ کر سنیں گے تو زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، عمل نہیں آئے گا۔ اگر اس کو الارمنگ نیوز سمجھ کے سنیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کچھ کرنے کے لیے ہے، کچھ سوچنا ہے، کچھ خطرہ ہے، پھر انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی بھی آئے گی اور آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی۔ اس ساری بات کو کرنے اور سننے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے، ہمارے اندر آخرت کی، قیامت کی فکر پیدا ہو جائے۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو قیامت کے بارے میں ڈرایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، دجال کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں بہت تفصیل امت کو عطا فرمائی۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں قیامت، علامات قیامت کا تذکرہ نہ ہو، اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں قیامت کا تذکرہ، جزا اور سزا کا تذکرہ بھرا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں سن رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر اس دن کی اللہ کے ہاں حاضری کی، پیشی کی فکر پیدا ہو جائے۔ اگر اس نیت سے سنیں گے اور سنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ تو فقط کانوں کی عیاشی ہوگی کہ بریکنگ نیوز آئی تھی، چند تھوڑے سے تبصرے ہو گئے اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ہم عمل کی نیت سے سنیں، ہمیں کیا کرنی ہے، اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر معاملہ انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ علامات قیامت کو اگر 3 حصوں پہ الگ الگ ڈیوائڈ کیا جائے جیسا کہ علماء امت نے کیا ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو مکمل ہو چکا، بعض علامات قیامت مکمل ہو چکے، اس کو کہتے ہیں علامات صغریٰ۔ دوسری ہے علامات متوسطہ، درمیانی علامات۔ ان میں سے بہت زیادہ ایسی ہیں یا اکثر ایسی ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہیں اور اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ تیسری علامات کبریٰ، وہ عین قیامت کے بہت قریب جا کر آئیں گی اور وہ بڑی بڑی علامات ہوں گی جس کے بعد بس قیامت ہی آنی ہے۔ تو 3 اس کے حصے ہوں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے حصے کے اندر اگر ہم غور کریں تو جو کتابوں میں باتیں ملتی ہیں ان میں سے چند باتیں ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کا اظہار نبوت،
فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ایک۔ دوسرا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، یہ بھی ہو چکا۔ تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ چوتھا بیت المقدس کا فتح ہونا، ایک مرتبہ تو فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا، اور تیسری فتح کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت یہ ہے کہ ایک آگ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آئے گی، اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ حجاز مدینہ وغیرہ سے نکلے گی اور بصرہ، عراق کے شہر بصرہ میں دیکھی جائے گی، اور وہاں لوگ رات کے وقت میں اس روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ سکیں گے۔ تو محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے 3 جمادی الاخری بدھ کا دن 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہوئی، بدھ کا دن تھا، اور زلزلہ آیا مدینہ طیبہ میں، 3 دن تک زلزلہ کے جھٹکے رہے، اور ایک ایسی آگ روشن ہوئی جس کے بارے میں اس زمانے میں جو بصرہ کے قاضی تھے سطر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا تو کسی نے مجھے آنکھوں دیکھا حال بتایا، کہا کہ یہ آگ اتنی تھی کہ ہم رات کے وقت میں اپنے اونٹوں کی گردنوں کو اس آگ کی روشنی میں دیکھ سکتے تھے، اگر چاہتے تو ذبح بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو مکمل طور سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ بعض اور بھی ہیں جیسے تاتاریوں سے جنگ اور وغیرہ وغیرہ، ان کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، یہ قیامت سے دور ہیں۔ اب متوسطہ کی طرف آتے ہیں، وہ علامات جو درمیان میں ہیں، کبریٰ قیامت کے قریب ہیں، صغریٰ قیامت سے دور ہیں۔ درمیان میں جو درمیانی علامات ہیں، یہ ان میں سے اکثر کا ظہور ہو چکا ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی ابتدا یا درمیانی سٹیجز میں ہے، اور یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جو علامات متوسطہ ہیں یہ اپنے انتہا کو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کون سی ہیں؟ تقریباً یہ 100 کے قریب ہیں۔ سب کا احاطہ تو اس تھوڑے سے وقت میں مشکل ہے، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا کہ ہم ان علامات کو سوچ کے سن کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ وہ بڑی بڑی علامات اور حالات اور واقعات وہ کب ہوں گے، اس وقت ہم کہاں ہوں گے، یہ باتیں اپنی جگہ الگ ہیں، ہم نے اپنی فکر کرنی ہے۔ اب غور کریں، جو علامات متوسطہ ہیں ان کے اندر ایک علامت تو ہے جھوٹے نبیوں کا آنا۔ قریب 30 نبیوں کا بتایا کہ 30 آئیں گے، جس میں سے آخری دجال ہوگا۔ اس کے علاوہ قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل کی کثرت گزشتہ 5 سال پہلے کراچی کے علاقے میں بھی ہم دیکھیں کہ کیا حال تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قتل کی کثرت ایسے ہو جائے گی، نہ قاتل کو معلوم ہوگا نہ مقتول کو معلوم ہوگا۔ قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ یہ علامات قیامت میں سے۔ اب اس میں اور ایک شدت آنی ہے، کتنی ہوگی معلوم نہیں۔ شام کے اندر دیکھیں لاکھوں لوگ تو اب ذبح کر دیے بشار الاسد نے۔ اسی طرح دیانت کا ختم ہو جانا۔ ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، فرمایا جب دیانت ختم ہو جائے گی۔ تو بعد میں بتایا کہ دیانت ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ نااہل کو عہدہ دے دینا۔ ایک آدمی کے اندر اہلیت نہیں ہے، عہدہ اس کو دے دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نااہلوں کو ہی سارے عہدے دیے جاتے ہیں۔ تعلیم کا عہدہ اس کو دیا جا رہا ہے جس کو خوف خدا ہی نہیں، جس کو قیامت کی اللہ کے ہاں سامنے پیشی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور بہت سارے شعبوں کو دیکھیں تو ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے شخص کی حالت ایسی ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ دین پر چلنے والے شخص کی حالت ایسی ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ کسی کے ہاتھ میں انگارہ ہو تو زندگی مشکل ہوتی ہے۔ آج ایسا ہی معاملہ ہو گیا۔ جو شخص سنت کے مطابق شادی کر لے یا کرنے کا ارادہ کر لے تو خاندان والے جینے نہیں دیتے۔
کوئی شرعی پردے کا ارادہ کر لے کہ میں نے وہ پردہ کرنا ہے، نام میرا فاطمہ، میں نے پردہ بھی بی بی فاطمہ والا کرنا ہے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی. کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، حالات آتے ہیں. آج سنت کے اوپر عمل کرنا انگارے کی مانند بنتا جا رہا ہے، اور اس میں اور آگے شدت آ رہی ہے. یہ متوسطہ جتنی بھی ہیں ان میں ظہور ہو چکا ہے، اور یہ اپنی انتہا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک اور بھی نشانی نبی علیہ السلام نے بتائی، فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں داخل ہوئے تھے جانور کے تو تم اس میں بھی جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا پچھلی امتوں سے مراد کے یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ تم انہی کی پیروی کرو گے. آج ہم دیکھیں ہمارے لباس میں، ہمارے کردار میں، ہمارے بول چال میں سب انہی کی پیروی. ہر وہ دن جو انہوں نے منانا ہے وہ ہم نے ضرور منانا ہے، چاہے وہ بے حیائی کا ہو، بے دینی کا ہو، بے غیرتی کا ہو، کچھ بھی ہو ہم نے منانا ہے. چاہے ہمارے نبی سے ہمارا رابطہ کٹ جائے، ہم نے وہ دن منانا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم جتنی علامات کو سن رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ تمام علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، اور یہ سب ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں. کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی. ہمارا یقین ہے، یہ یقین تو ہے نا. جب یہ یقین ہے تو اس بات پر بھی یقین کرنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم اپنے اعمال میں، کردار میں، مزاج میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، معاملات میں اگر ہم یہود و نصارہ کی تقلید کریں گے تو آپ خود بتائیے کہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے. ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح ان درمیانی علامات کے اندر ایک علامت ہے کہ قرب قیامت میں ماں اپنی لونڈی کو جنے گی، یعنی اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، اپنے ماں باپ کے اوپر حکم چلائے گی. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کل دوپہر کوئی خاتون کا فون آیا واٹس ایپ کے اوپر، انہوں نے بات کی ریکارڈنگ بھیجی کہ میرا بھائی اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا. یہ آج دن کی بات ہو گئی. والدین کے لیے یہ معاملہ پیش آنا شروع ہو چکا. اسی طرح ایک اور بات، قطع تعلقی کی کثرت ہوگی، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، باپ سے نفرت کی جائے گی اور دوستوں سے اور غیروں سے محبت کی جائے گی. یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. جھوٹی گواہیوں کی کثرت ہوگی، جھوٹ کثرت کے ساتھ پھیل جائے گا، اور تجارت کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ شوہر میں اس کے کاموں کو دیکھ رہی ہوگی. گناہوں کے نام بدل دیے جائیں گے. رشوت کا نام چائے پانی، غیبت کا نام گپ شپ، شراب کا نام کوئی بھی انرجی ڈرنک کے نام پہ رکھ دیا جائے گا، کوئی بھی نام خوبصورت رکھ دیا جائے گا، ہوگی اندر سے حرام. یہ نام بدلنا بھی ایک بڑی سازش ہے. دیکھیں اگر کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، پوچھو بھئی کیا کر رہے ہو، کہ بھئی ہم غیبت کر رہے، تو اسے کچھ خیال پیدا ہوگا، کچھ خیال پیدا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب کہیں گے غیبت نہیں کر رہے، ہم کہیں گے گپ شپ کر رہے ہیں، تو ادھر خیال ہی نہیں جائے گا. یہ نام کا بدلنا بڑی مشکل بات، بڑا مسئلہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ گناہوں کے نام تبدیل کیے جائیں گے اور وہ گناہ کیے جائیں گے. اس بات کو ہم مان رہے ہیں. اور غیبت کا نام آج ہم کیا رکھ رہے ہیں ہمارے ہاں؟ گپ شپ. اس بات کو تو ہم نے مان لیا، لیکن غیبت کا اثر جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا اس کو بھی تو ماننا ہوگا نا. وہ بھی تو انہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. وہ کیا ہوگا کہ انسان اپنے گوشت، اپنے ناخن، اس کے جو نا قیامت کے دن اس کے ناخن کو جہنم میں تانبے کے بنا دیے جائیں گے، اپنے جسم کو نوچ رہا ہوگا. یہ غیبت کی وجہ سے ہوگا. تو علامات قیامت میں جہاں یہ باتیں ہیں وہاں نبی علیہ السلام نے سزائیں بھی بتائی ہیں، اور بتایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی. اور ہم خود دیکھ رہے ہیں ان گزشتہ 15 سالوں میں
موبائل اور انٹرنیٹ کے کثرت سے استعمال کی وجہ سے جتنی بے حیائی ہم نے دیکھ لی اتنی ہمارے بڑوں نے سوچی بھی نہیں تھی، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی، یہ اور آگے بڑھ رہی ہے، یہ اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ تو یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتا بھی دیا کہ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے، جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے بے حیائی کے، یہ قیامت کے جہنم کے اندر ایک تندور میں ننگے ڈالے جا رہے، ننگے ڈلے ہوئے ہوں گے، ننگے جل رہے ہوں گے۔ عورتوں کے بارے میں بتایا کہ اپنے جسم کے ابھار کے اوپر لٹکا کے ان کو لٹکا دیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، ان کا روسٹ بن رہا ہوگا۔ تو جب ایک بات سچی ہے تو دوسرا اس کا ریزلٹ وہ بھی سچا میں آنکھوں سے نظر آئے گا۔ قیامت کے کئی نام آئے ہیں، ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرتوں کا دن۔ اس دن حسرتیں ہوں گی، کاش ہم علماء کی بات کو مان لیتے، کاش ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کر لیتے، کاش ہم موبائل کا استعمال نہ کرتے۔ یہ لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ یہ موبائل کی دوستیاں، انٹرنیٹ کی دوستیاں، یہ سیدھا جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اسی طرح بتایا سود کا پھیل جانا، بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے اور یہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بتایا کہ قرب قیامت، مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری باتوں کا، کہ گانے بجانے کی اور گانے بجانے کے آلات کی خوب کثرت ہو جائے گی، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہماری جیبوں میں، ہاتھوں میں، موبائل تو ہتھ کری بن گیا ہمارے ہاتھ کی، یہ موجود ہے۔ فرمایا گھر گھر گانے سے آواز، گھر گھر گانے کی آواز آئے گی، یہ موبائل نے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ یہاں پہ ایک بات اور غور کریں، ہم گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ایف ایم پہ سنیں، کسی بھی طریقے سے سنیں، میوزک سنیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سامنے رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں توحید کو پھیلانے اور گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جن آلات کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، وہ آلات ہم اپنے گھروں میں دیواروں پہ سجائیں، الماریوں میں سجائیں، تو بتائیں تو صحیح قیامت کے دن کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شفاعت کرنے جائیں گے، شفاعت مانگنے جائیں گے، کہنے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بے لباس عورتوں کی کثرت ہوگی، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی، خود مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ عورتیں گناہوں کی دعوت دیتی ہیں، ہم بچنا بھی چاہیں تو وہ ہمارے پیچھے آ جاتی ہیں۔ مرد تو ویسے ہی موقع پرست ہوا ہے، واقع ہوا ہے، لیکن اب تو دوسرا معاملہ بھی شروع ہو چکا۔ نبی علیہ السلام نے مائل ہونے والی بھی ہوں گی، کرنے والی بھی ہوں گی، یعنی ابتدا وہاں سے بھی ہوگی۔ اور کپڑے کے باوجود ننگا ہونا کیا مطلب؟ یا تو اتنا ٹائٹ ہوگا جسم کے اوپر کہ جسم کے جو ابھار ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے، یا اتنا باریک ہوگا کہ اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بتایا، ہم نے اس کو دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے، کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے جی۔ اس کا رزلٹ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، وہ کیا؟ فرمایا کہ یہ عورتیں وہ ہوں گی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو ایک حدیث میں آتا 500 سال دور سے آ رہی ہوگی۔ آپ حرم شریف میں جائیں عمرہ حج کرنے، بیت اللہ کے دروازے کے قریب جائیں، ابھی دروازہ 40-50 فٹ دور ہوتا ہے تقریباً، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جنت کی ہوائیں تو، خوشبوئیں تو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوں گی، لیکن ایسا لباس پہننے والی عورت یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، اندر جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہاں دونوں باتوں کو دیکھیں، ایک بات کا حق ہونا ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری بات کا حق ہونا ہم مرنے کے بعد دیکھ لیں گے۔ کیا خالی یہ بریکنگ نیوز ہے؟ ارے یہ الارمنگ نیوز ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا لباس، اپنی بہن کا لباس، اپنی بیٹی کا لباس کیسے رکھنا ہے، اپنی بچیوں کا لباس کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس کے بغیر معاملہ ہمارا بنے گا نہیں، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بریکنگ نیوز نہیں، یہ الارمنگ نیوز ہے، ہمیں اپنے آپ کو عمل پہ لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح قرب قیامت میں آتا ہے
کہ وقت سمٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، اور عمل بھی ختم ہو جائے، کم ہو جائے گا، وقت کے اندر برکت اٹھ جائے گی، وقت ایسے گزرے گا جیسے کہتے ہیں جی مہینہ جانے سے پہلے ہی لگتا ہے آ جاتا ہے، مہینہ سال کو، ابھی رمضان آنے والا ہے، رجب شروع ہو گیا، ابھی تو گزرا تھا، وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی اور عمل جو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیں واقعی ایسا ہے کہ عمل ختم ہو گیا۔ یہ ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ علماء کو اللہ پاک اپنے پاس بلائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی پٹائی ہوگی، اور اس طرح سے ہوگی کہ جس طرح ہم گھر میں دسترخوان لگاتے ہیں اور مہمانوں کو بلاتے ہیں کہ آئیے، فرمایا کہ اسی طرح کافر لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مسلمانوں کی پٹائی کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہماری کثرت نہیں ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری کثرت تو بہت ہوگی، تعداد میں تو تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، سمندر میں جس طرح جھاگ اوپر ہوتا ہے اس طرح کی تمہاری کیفیت ہوگی۔ اور وجہ کیا بتائی؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ نبی علیہ السلام نے دو باتیں بتائیں۔ ایسا کب ہوگا؟ کافر مسلمانوں پہ مکمل غلبہ جو پائیں گے اس طرح کا، یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ جب دنیا کی محبت ہوگی اور آخرت کی موت سے نفرت ہوگی، فکر ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک چیز اپنے انتہا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نیک لوگ تیزی سے اٹھائے جائیں گے، حادثاتی موت کی کثرت ہوگی، ایکسیڈنٹ وغیرہ۔ پھر خاص لوگوں کو سلام کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے ایک نشانی بتائی، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خاص لوگوں سے سلام کرنا کیا مطلب؟ آپ جا رہے ہیں، 500 لوگ مجمع میں موجود ہیں، لیکن جن سے پہچان ہے بس انہیں 2 4 10 20 کو سلام کریں گے، باقی کسی کو نہیں۔ یہ علامت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کتابوں کی کثرت ہوگی۔ آج دیکھیں کتنی کتابیں ہیں، علم دین کی بھی بہت کتابیں ہیں، لیکن عمل نہیں رہا۔ پہلے کتابیں مخطوطہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تھوڑی کتابیں ہوتی تھیں، لیکن انسانوں کے دلوں کے اندر، جسموں کے اندر عمل ہوا کرتا تھا۔ آج عمل نہیں، آج فقط کتابوں کے اندر علم رہ گیا، عمل سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لیں جو منقش ہو، مزین ہو، خوبصورت ہو۔ اور مساجد کا بھی بتایا کہ اس طرح خوبصورت بنائی جائیں گی اور لوگ فخر کیا کریں گے، میں نے ایسی مسجد بنائی، میں نے ایسی بنائی۔ ہاں، اللہ کے لیے حالات کے اعتبار سے آج کل کے وقت میں جن ضروریات کی، سہولیات کی ضرورت ہے وہ انسان مسجد میں رکھے، لیکن فخر اس پہ نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک بات اور بھی ذرا توجہ سے سننے والی ہے۔ فرمایا کہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رہے گا۔ آدمی، حدیث میں آتا ہے، آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی مال کہاں سے آ رہا ہے۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے جی سیف اللہ بھائی جان، آج ایسا ہے نا؟ میں بار بار جو قیامت کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، رزلٹ کے ساتھ، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ مال کہاں سے آئے گا بندے کو پرواہ نہیں ہوگی، حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی بندے کی، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ کس راستے سے جہنم میں جائے۔ یہ بھی حدیث میں سمجھا دیا، بتا دیا کس راستے سے، کس جگہ سے جہنم کے گڑھے میں گرے، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب اسے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور مال حرام میں کتنی تفصیلات ہیں۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، سسرال سے باقاعدہ پیسے منگوائے جاتے ہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اپنے پاس موجود ہے۔ ایک تو وہ نا بندہ تنگ دست ہو، پریشان ہو، کہہ دے کہ بھئی میرے حالات نہیں ہیں، نہیں، یہ بات نہیں میں کر رہا، اس وقت تو پوزیشن کچھ اور ہوگی۔ بعض دفعہ اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن بس بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو بھیجو ماں کے پاس، وہ خرچہ کرے۔ کبھی علماء سے تفصیل جا کے پوچھیں، حالات بتا کے، کیا یہ جائز ہے ایک مسلمان خاوند کے لیے جس کے پاس وسعت بھی ہو؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگلے کا دل کتنا دکھتا ہے، اور اپنی بیوی کی سیلف ریسپیکٹ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس نے آپ کے گھر کو کیا خوشیاں دینی ہے، اولاد کی کیا تربیت کرنی ہے، سب تباہ ہو جاتا ہے۔
بہرحال اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور فرمایا کہ تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کے بلند و بالا عمارتیں بناؤ گے۔ آج یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، بے حیائی کا پھیل جانا یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ بہت ساری وہ متوسطہ علامات ہیں جو شروع ہو چکی ہیں، ظہور ہو چکا ہے، اور ان میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک 2 علامات بیان ہم نے کر لی، ایک وہ تھی صغریٰ جو قیامت سے دور ہیں، وہ ہو چکی، ایک متوسطہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے رزلٹ کو بھی سوچتے چلے جائیں۔ ایک نماز کو قضا کرنے کے اوپر 2,86,00,000 سال جہنم۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر حدیث لکھی ہے۔ جب یہ باتیں نبی کی ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں تو وہ بھی سچ ہی ثابت ہوں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو عمل پہ لے کر آنا ہے۔ تو یہ وہ اعمال تھے، یہ وہ علامات تھیں جو درمیانی تھیں۔ اب تھوڑی سی بات ہم علامات کبریٰ کی بھی کر لیتے ہیں۔ علامات کبریٰ کون سی؟ جو بالکل قیامت کے قریب ہیں، جن کے بعد بس اب قیامت ہی آنی ہے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑی علامت ہے امام مہدی کے آنے کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو وہ آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے بھائی ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا آنا۔ ان کے حالات بھی تو معلوم کریں، اور کیا ہم اس وقت کہاں ہوں گے؟ ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا ان کے دشمنوں میں ہوں گے؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ ہماری ذہن سازی کر کے ہمیں علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ جب ہم علماء سے دور ہوں گے، ہمیں صحیح علامات ہی معلوم نہیں ہوں گی، ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہوگا، تو خدا نہ کرے کہ ہم ان کے دشمنوں میں کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ جو دین کے کاموں سے لگے ہوں گے، علماء سے جڑے ہوئے ہوں گے، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہوں گے، وہی بچیں گے۔ وہ جو بھی وقت آئے گا، وہ کب آنا ہے، 2 سال میں آنا ہے یا 100 سال میں آنا ہے، 50 سال میں آنا ہے، یہ فقط اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ان کے آنے کے جو حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خروج، ان کا خروج، ان کا آنا ہے، اور اس پر ایمان، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ان کا نام کیا ہوگا؟ نام محمد ہوگا، والد کی طرف سے حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور تقریباً 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا۔ یہ ان کی بعض باتیں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ مہدی ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے اس وقت کے کیا حالات ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بہت پریشانیاں ہوں گی، بہت طرح کے تکلیف دہ حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ عطا فرمائے کن حالات میں ان کا ظہور ہوگا۔ اس کے بارے میں مختصر سی باتیں خاکہ سے سن لیجئے۔ ایک بہت بڑی علامت یہ ہے، ایک سفیانی شخص ہوگا، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، وہ شام میں دمشق کی طرف سے، شام سے اس کا ظہور ہوگا۔ اتنا ظالم ہوگا کہ لاکھوں لوگوں کو وہ قتل کرے گا، ماؤں کو بھی قتل کرے گا، ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی قتل کرے گا، اور علماء کو چن چن کر وہ شہید کرے گا۔ باطل کی ایک نشانی یہ ہے، علماء اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ انگریز جب آیا بر صغیر میں، علماء کو چن چن کر اس نے ذبح کیا، شہید کیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں کو صحیح راستہ بتانے والے علماء ہیں۔ مسلمانوں کو علماء سے دور کر دو، اس کے بعد جو چاہے ان کا حشر کرو، کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، ذہن سازی وہ کر رہے ہیں، سب کچھ انہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ امام مہدی علیہ رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے جو بہت بڑی علامت ہوگی، اس میں اس سفیانی شخص کا ہوگا جو لاکھوں لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا باپ بھی قاتل ہوگا اور بے رحم ظالم ہوگا، اور یہ خود بھی ظالم ہوگا۔ اتنا دلیر ہو جائے گا کہ کوئی اس کو قتل و غارت گری سے روک نہیں سکے گا۔ برائی کے کام بھی سر عام کرے گا، شراب بھی سر عام پیے گا، مسجد میں زنا کرے گا۔ اور یہ سفیانی مختلف جگہ حکومت بھی کرے گا، اور مختلف گروہوں کو شکست دے کر بہت سارے مسلمان ممالک کے اوپر قابض ہو جائے گا۔ اور اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے کہ ترکی، استنبول، قسطنطنیہ اس کا نام ہے، قسطنطنیہ یعنی استنبول جو ہے وہ عیسائیوں کی حکومت میں ہوگا۔ ابھی تو وہاں کس کی حکومت ہے؟ مسلمانوں کی۔ اس وقت ترکی مسلمانوں کی حکومت میں نہیں ہوگا، عیسائیت وہاں غالب ہوگی۔ اور بہت جب یہ قتل کرے گا نا شام میں لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے ادھر جائیں گے
یہ روم کے بادشاہ کو، ترک یعنی کہ عیسائی بادشاہ کو قسطنطنیہ میں جو ہوگا اس کو کہے گا انہیں واپس بھیجو، وہ واپس بھیجے گا اور یہ دمشق کے دروازے پہ ان کو بے حساب قتل کرے گا۔ اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد کہیں جا کے امام مہدی کے آنے کا ہے۔ یہ سفیانی عراق کی طرف جائے گا، بغداد میں پہنچ کے 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کرے گا، اور یہ کوفہ کی طرف جائے گا، وہاں جا کے 60,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کرے گا، اور اس طرح ہر طرف یہ تکلیف ہی تکلیف کا دور ہوگا، کثرت کے سے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہوگا، مسلمان بڑی تنگی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے تھے امام مہدی آئیں گے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، ارے بھائی وہ تو آئیں گے، اس وقت میں ہوں گا دنیا میں نہیں، میرے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کرنا ہے، میں کدھر کھڑا ہوں گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ایک علامت یہ ہوگی امام مہدی کے ظہور کی کہ دریائے فرات، عراق کا ایک دریا ہے، اس کے اندر سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ دریائے فرات اپنے سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، ان پہاڑوں کے لیے سونے کے جو لڑائی ہوگی 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس درجے کی جو ہے نا یہ معاملات پیش آنے، ہم کدھر ہوں گے اس کو سوچیں۔ ابھی نہیں معلوم یہ وقت قریب ہے دور، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے آنے سے پہلے کی کچھ اور علامات بھی ہیں۔ وہ کیا کہ جس حج کے موقع پہ وہ ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے جو رمضان المبارک ہوگا نا، پہلی رمضان کو چاند گرہن ہوگا، 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا، اور اسی رمضان میں ایک زوردار دھماکہ ہوگا، ایک ایسی گونج ہوگی کہ پورے خطے میں اس کی آواز کو سنا جائے گا۔ یہ جب رمضان گزرے گا، حج کا موقع آئے گا، عین حج کے موقع پہ امیر حج کو، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے اس حج کا کوئی امیر نہیں ہوگا، لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے، اور مینا کے اندر بادشاہت کے لیے لڑائی ہوگی، خوب قتل و غارت گری ہوگی مینا کے میدان میں، اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، رمضان کی وہ علامت آئے گی، اور حج کے موقع پہ خوب خون ریزی ہوگی، پھر امام مہدی علیہ السلام اس موقع پہ ظاہر ہوں گے۔ اور جس وقت سفیانی کو پتہ چلے گا، اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیجئے بھائیوں، جس وقت سفیانی کو یہ معلوم ہوگا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہو چکا ہے، وہ امام مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا جو مدینہ طیبہ کے قریب سے چلے گا، مکہ مکرمہ جانا ہوگا اس نے، راستے میں ایک مقام ہے، مقام بیدا، وہ پورا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا۔ یہ ان کے آنے کی بہت بڑی نشانی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص بچے گا، وہ جا کے رپورٹ کرے گا اس کو کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی امام مہدی ہیں۔ اس لشکر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا لشکر دھنس جائے گا، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے قیامت کے دن مل جائے گا۔ صلہ کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بہت شوق سے لڑنے جا رہے ہوں گے امام مہدی کے خلاف، اور کچھ ہوں گے جو اس کے ظلم اور جبر سے مجبور ہو کے جا رہے ہوں گے۔ معاملہ قیامت کے دن نیت کے اعتبار سے ہوگا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہماری ذہنی سطح کیا ہے، ہم علماء حق کے ساتھ کتنا ہیں، دفن تو ہم قبرستان میں ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کل قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے؟ کس کے ساتھ ہماری مشابہت ہے؟ ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارے بول چال، ہمارے عمل کن کے ساتھ مل رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قیامت کے دن جس سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے قیامت کے دن۔ یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ الارمنگ نیوز ہے، کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کچھ فکر کرنی ہوگی۔ اور جس وقت امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوگا، ادھر جہاں یہ ازبکستان ہے، یہ رشین اسٹیٹس، تاجکستان، ازبکستان، وہاں ایک شخص حارث یا حراس کے نام سے ہوں گے جو مسلمانوں کے لشکر کو جمع کریں گے اور مختلف علاقوں کو، خراسان کا ذکر آتا ہے۔ خراسان کسے کہتے ہیں؟ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ اور بلوچستان کا کچھ حصہ، یہ پورا علاقہ خراسان کا ہے۔ یہ وہاں سے نکلیں گے اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے آگے کی طرف نکلیں گے، اور ان کا جو ہر اول پہلا دستہ ہوگا نا، اس کے جو امیر ہوں گے ان کا نام منصور ہوگا۔ تو یہ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور اسی دوران غزوہ ہند بھی ہوگا۔ اور سفیانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خاص طور پر علماء کو قتل کرے گا اور
سادات کا دشمن ہوگا، سادات کو بھی یہ قتل کرے گا، چن چن کر قتل کرے گا۔ اسی طرح امام مہدی سے ملنے ان کے بھائی بھی آئیں گے 12,000 لوگوں کو لے کر، اور یہ حسنی ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ ان کو کہیں گے کہ بھئی مہدی تو میں ہوں، کہیں گے مہدی میں ہوں، امام مہدی کہیں گے مہدی میں ہوں، تو ان کا چچا زاد بھائی ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ اپنی کو نشانی دکھائیں۔ جب چچا زاد بھائی نشانی مانگیں گے تو امام مہدی 2 کرامتیں اللہ تعالیٰ ان سے ظاہر کروائیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ایک پرندے کو وہ حکم دیں گے، وہ گر جائے گا، اور نمبر 2 ایک درخت سے ایک شاخ کو توڑیں گے، زمین میں گاڑ دیں گے، اسی وقت وہ دوبارہ ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ تو یہ ان کی ایک اور نشانی ہوگی۔ اور یہ جو خراسان سے لشکر نکلے گا یہ پھیلتا جائے گا اور پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو جائے گا۔ غزوہ ہند بھی انہی دنوں میں ہونا ہے۔ اور ہندوستان سے کیا مراد ہے؟ انڈیا نہیں، ہندوستان سے مراد پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، یہ پورا جو بر صغیر ہے تقریباً یہ مراد ہے۔ اور غزوہ ہند میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے۔ اور امام مہدی جو ہوں گے یہ ان کے بارے میں ایک بات، کیا انہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی مہدی ہوں؟ علماء نے جواب دیا کہ نہیں، ان کو اسی رات، آخری رات ہی معلوم ہوگا، اور جو ترقی کے درجات ہیں، قرب اللہ کے خاص درجات ہیں، وہ آخر رات میں ان کو دیے جائیں گے۔ ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا۔ یہ ملتزم پہ ہوں گے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور حالات کی پریشانی میں مسلمانوں کو بے حساب قتل ہوتا دیکھ کے پوری دنیا کے علماء پریشان ہوں گے، اولیاء، قطب اور ابدال یہ پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ شام کے اور ادھر ان علاقوں کے بعد اور باقی دنیا کے بھی انشاءاللہ قطب، ابدال، اولیاء، علماء یہ بیت اللہ شریف میں ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ یہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ان کی ہوگی۔ لیکن اس وقت تک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کون کون سے حالات آ چکے ہوں گے، میں اور آپ اس وقت کہاں ہوں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب علامات ہوں گی امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے آنے کی۔ اب امام مہدی کی سفیانی کے ساتھ مختلف جگہ جگہ جھڑپ ہوگی، کہیں مسلمانوں کو فتح ہوگی، کہیں مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور بہت بڑا قتل و عام ہوگا، اور زمین بھی اس قرب قیامت میں 3 موقعوں کے اوپر الگ الگ موقعوں پہ دھسے گی۔ مسلمان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حتیٰ کہ ایسا بھی موقع ہوگا کہ 1/3 مسلمان جو ہیں یہ شہید ہو جائیں گے، 100 میں سے 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ افضل شہید ہوں گے، اور جو بچے ہوئے ہوں گے یہ فرمایا کہ یہ بھی بہترین غازی ہوں گے۔ لیکن یہ جو بچے ہوئے ہوں گے ان کو انتہائی تنگ دستی، مفلسی اور کمی کا شکار ہونا پڑے گا، ان کو پریشانیوں کا شکار ہونا پڑے گا، حتیٰ کہ بیل کا ایک سر ان کو 100 دینار یا اس سے زیادہ قیمت پہ لینا پڑے گا۔ انتہائی تکلیف کے عالم میں ہوں گے۔ اسی دوران دجال نکل آئے گا، اسی درمیان میں دجال جب نکل آئے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 دفعہ آواز آئے گی دجال کے نکلنے کی۔ ایک خبر آئے گی دجال آ گیا، وہ خبر امام مہدی نکلیں گے اس سے لڑنے کے لیے، لیکن معلوم ہوگا وہ خبر جھوٹی ہے۔ پھر دوسری خبر آئے گی کہ دجال آ گیا، امام مہدی پھر نکلیں گے، معلوم ہوگا پھر وہ خبر جھوٹی ہے۔ پھر تیسری خبر آئے گی کہ دجال آ گیا، تیسری مرتبہ وہ خبر صحیح ہوگی۔ اب یہ میڈیا جو ہمارا ہے، کیا معلوم کس چیز کو دجال بنا کے پیش کرے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ تو کون سا مسلمان صحیح راستے پہ رہے گا؟ جو میڈیا پر یقین رکھنے کے بجائے کتاب و سنت پر یقین رکھنے والا ہوگا، علماء حق سے کی محبت کرنے والا، ان سے ان کے پاس بیٹھنے والا، اپنی اولادوں کو لانے والا ہوگا۔ اگر ہم بچ بھی گئے، ہماری اولادوں کا اور ان کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ یہ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ جب دجال سے لڑائی ہوگی امام مہدی کی تو دجال کے ساتھ اس وقت یہودی شامل ہو جائیں گے اور یہودی خوش ہو جائیں گے۔ سبز چادروں والے یہودی جو ایران کے ہوں گے غالباً، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کا یہود دجال کے ساتھ ہوگا۔ دجال کی اپنی ایک
کیفیات ہیں، بڑی تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ مسلمان کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، کمزور سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور آخری جو فائنل جنگ ہوگی نا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کر دمشق اور شام اور فلسطین کے علاقے میں لے جائیں گے، اور دمشق کے اندر ایک سمٹ کے رہ جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر بہت بڑے مسلمانوں کا بہت بڑا قتل عام ہوگا۔ اور اس دن مسلمان یہ طے کریں گے، امام مہدی علیہ السلام سے پہلے سفیانی کا آنا، بے حساب قتل و عام، اور وہ سفیانی ان کے ہاتھ سے قتل ہوگا انشاءاللہ۔ امام مہدی کے اس دوران آ جائے گا دجال، اور دجال جو ہے یہ مسلمانوں کو جگہ جگہ تنگ کرے گا، یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ تقریباً پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، مسلمان بے حساب شہید ہوں گے، پھر یہ مسلمان ایک جگہ سمٹ جائیں گے۔ جب سمٹ جائیں گے، بہت غم کے حالت میں اور تکلیف کے عالم میں ہوں گے، اس وقت یہ مسلمان کہیں گے، صبح کے اذان کا جب وقت ہونے لگے گا، ان کی تیاری یہ ہوگی کہ آج ہم نہیں یا دجال نہیں، ہم نے آج جان دے دینی ہے یا دجال کو مار دینا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ وہ ہوں گے، حتیٰ کہ فجر کے لیے تیاری کریں گے، اور اذان ہو چکی ہوگی، اور مسلمان صف بندی کر چکے ہوں گے، اور امام مہدی کے لیے تکبیر ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پر آ رہے ہوں گے۔ اچانک ایک شخص دیکھے گا اوپر دیکھو کون آ رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لے کر آئیں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، زرد رنگ کا لباس ہوگا، دو چادریں زرد رنگ کی غالباً ان کے اوپر ہوں گی، اور وہ ایسے آئیں گے جیسے ابھی غسل کا پانی جو ہے نا وہ گر رہا ہوتا ہے، اور دمشق کا جو مسجد کا مینار ہے اس کے اوپر اتر جائیں گے، وہاں تک تو بغیر سبب کے آ جائیں گے۔ اب وہاں سے کہیں گے میرے لیے سیڑھی لگاؤ، کیونکہ اب دارالاسباب میں آ گئے، جب دارالاسباب میں آ جائیں گے تو سیڑھی لگائی جائے گی، سیڑھی لگا کے اب یہ نیچے اتریں گے، جب نیچے اتریں گے تو امام مہدی ان کو پہچان لیں گے، اور ان کو کہیں گے نماز آپ پڑھائیے، کہیں گے نہیں اقامت آپ کے لیے ہو چکی، نماز آپ ہی پڑھائیں، تو امام مہدی پھر نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، دجال کے لیے بد دعا کریں گے امام مہدی۔ جب نماز پوری ہو جائے گی اور مسلمان تیار ہوں گے دجال اور اس کے لشکر سے ملنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہوں گے، وہ کہیں گے سب درمیان سے ہٹ جاؤ، میں نے دجال سے ملنا ہے، میں نے اس کو سامنا کرنا ہے۔ جب آپ سامنے آئیں گے، دجال جیسے ہی آپ کو دیکھے گا فوری طور پر حدیث میں آتا ہے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور مقام لد پر جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ لد ایک مقام ہے جہاں غالباً انہوں نے ایک ایئرپورٹ بھی بنا لیا ہے اسرائیل نے، وہاں جا کے اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت اس کو شان عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، جہاں تک سانس پہنچے گا وہاں تک یہ جو عیسائی ہوں گے وہ مرتے چلے جائیں گے، اور اس وقت یہودیوں کو پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کسی دیوار کے پیچھے چھپے گا یہودی تو وہ دیوار بولے گی، درخت بولے گا کہ میرے پیچھے آؤ، سوائے ایک درخت کے، اس درخت کا نام ہے غرقد، غین را قاف دا، 4 حرف سے بنا ہے غرقد، اور آج لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل میں یہ درخت لگا لیے گئے ہیں۔ ہم تو غافل ہیں، ہمیں گانے سننے ہیں، ہمیں کرکٹ میچ دیکھنے ہیں، سری دیوی کی موت ہم نے منانی ہے، ہمیں تو آخرت کی فکر کوئی نہیں کرنی، وہ اپنی تیاریوں میں ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بریکنگ نیوز نہیں سنائی جا رہی، یہ الارمنگ نیوز سنائی جا رہی ہیں۔ ابھی آخر میں بتائیں گے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال جب یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی، دجال قتل ہو جائے گا، سب معاملہ ختم ہو جائے گا، اس وقت کیا ہوگا، زمین کے اوپر کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، زمین اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گی، اتنا مال ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا، سانپوں کے اندر سے زہر ختم ہو جائے گا، چھوٹے بچے سانپ سے کھیل رہے ہوں گے، بچی کوئی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اتنا امن ہوگا، اتنا سکون ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ ساری پریشانیاں امت اٹھا چکی ہوگی، پھر جو بچے ہوں گے ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا، مال کی کثرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 25 سال رہیں گے، شادی بھی ہوگی، اور ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روضہ رسول پر سلام پیش کرنے جائیں گے نا، اور جا کے سلام کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا جو بھی الفاظ ہوں گے،
الفاظ کیا ہوں گے میں بات نہیں کر رہا، جب سلام پیش کریں گے روضہ رسول پر جا کر تو اندر سے جب جواب آئے گا تو جتنے حاضرین ہوں گے سب کو آواز آئے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جواب عطا فرمائیں گے سب کو وہ آواز آئے گی۔ پھر کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، زندگی گزاریں گے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی آپ کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت سے پہلے ایک اور معاملہ بھی امت کو پیش آنا ہے، وہ کیا؟ وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم ہے جو یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے مختلف بیٹے تھے، ایک کا نام تھا یافس، یہ یافس کی نسل میں سے ذوالقرنین جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان فسادی لوگوں سے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار جو ہے نا وہ بنا دی، ایک مضبوط دیوار۔ تو اس سے کیا ہوا، یہ پیچھے ہو گئے اور باقی جو لوگ ہیں عام لوگ یہ ان کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار آج بھی قائم ہے، اس زمانے میں اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج اندر سے نکلیں گے اور زمین کے چپے چپے کے اوپر پھیل جائیں گے، زمین کے چپے چپے پر پھیل جائیں گے، سخت تباہی اور بربادی پھیلائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، یا اللہ ان کو ختم فرما، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پر چلے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کی بد دعا کو قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج کو پھر اللہ رب العزت ختم کر دیں گے۔ اور جب یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا جائے گا، ایک بیماری میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، سمجھ لیں وائرس پھیل گیا، وہ پوری قوم جب ختم ہو جائے گی، اب عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے تو زمین کا چپا چپا جو ہے یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹا ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے، وہ ان کو اٹھا لیں گے اور کہاں جہاں اللہ چاہیں گے اٹھا کے پھینک دیں گے، پھر اللہ رب العزت بارش عطا فرمائیں گے، اس بارش سے زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی اور پھر مسلمان ایک سکون کی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کی بات ہو گئی۔ پھر کیا ہوگا، یہ پوائنٹ پھر سمجھنے والا ہے۔ ابھی کون سا برکتوں کا وقت گزر رہا ہے، سانپ سے بچے کھیل رہے ہیں، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ایک انار 12 کو کام آ رہا ہے، زمین پہ مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سکون ہی سکون ہے۔ پھر کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے ہی گناہوں میں مبتلا ہوں گے پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، پھر کچھ لوگ توحید کو بھی چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، حتیٰ کہ اتنی خرابی ہوگی کہ لوگ سر عام زنا کریں گے۔ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت کا ولی وہ ہوگا جو کوئی سڑک پہ زنا کر رہا ہوگا، کوئی تھوڑا سائڈ پر ہی ہو جاؤ، اتنی بے حیائی اور بے دینی پھیل جائے گی۔ جب یہ سب معاملات آ جائیں گے تو قرب قیامت اور قریب آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، صفا پہاڑی کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض اس کا نام ہوگا، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ دابۃ الارض کیا کرے گا، صفا پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ اس کا سر بیل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، کان ہاتھی کی طرح ہوں گے، گردن شتر مکھ کی طرح ہوگی، سینہ شیر کی طرح ہوگا، جسمانی رنگ چیتے کی طرح ہوگا، اس کی پچھاڑی بلی کی دم کی طرح ہوگی اور اس کی دم مینڈے کی طرح ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ یہ لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا اور ہر مومن اور کافر کی پیشانی پہ نشان لگا دے گا۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے کافر ایمان لائیں گے لیکن ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی اور پھر مسلمان جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور اس سے پہلے ایک دخان، ایک دھواں اور ایک ایسی چیز مسلط ہوگی جو مسلمانوں کو تو کیا کہتے ہیں زکام وغیرہ کی طرف ہی لے جائے گی، لیکن کافروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی۔ اور اس کے بعد مومنین کی موت ہو جائے گی، ایک فرحت بخش خوبصورت سی ہوا چلے گی، تمام مومنین جو ہیں وہ وفات پا جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، پھر دنیا میں کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔
اشرار شریر ترین لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہوگی. بیت اللہ شریف کو بھی گرا دیا جائے گا, حبشہ کے لوگ قابض ہو جائیں گے, اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر مزید احکامات آئیں گے اور قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سورج مغرب سے نکلے گا. ایک رات کیا ہوگا کہ سورج غروب ہوگا اور رات اتنی لمبی ہو جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, بچے رونا شروع ہو جائیں گے, جانور پریشان ہو جائیں گے, سورج نکل ہی نہیں رہا, اس کا ایک ٹائم ہے, نہیں نکل رہا, بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, بہت زیادہ وقت گزر جائے گا. پھر سورج مغرب سے نکلے گا. سورج مغرب سے نکلنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر زمین کے اوپر صرف شریر قسم کے لوگ ہوں گے, اور پھر ایک دھواں نکلے گا جو لوگوں کو شام کی طرف لے جائے گا. پھر سور کو پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. بدترین لوگوں کے اوپر وہ معاملہ پیش آئے گا. اس وقت کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا, بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ اللہ اللہ نہ کہا جا رہا ہو, کہنے والا نہ ختم ہو جائے. یہ بھی مفہوم ملتا ہے. ایک آدمی نے کہا نا اللہ, 40 سال تک قیامت کو ٹال دیا جاتا ہے. یعنی وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس سے 40 سال پہلے تک زمین پہ اللہ کا نام کسی نے نہیں لیا ہوگا. قرآن مجید کے ابراق کو بھی الفاظ کو بھی اٹھا لیا جائے گا. تو بھئی یہ سب حالات ہیں, یہ پیش آنے ہیں. اب میں اور آپ کیا کریں؟ اگر ہم نے یہ بریکنگ نیوز سنی ہے تو بس سن کے ختم. جیسے پہلے باتیں سنتے رہے, ابھی بھی سن لی, 2 منٹ 4 دن 5 دن خیال رہا, اس کے بعد وہی انٹرنیٹ اور پھر وہی اپنی زندگی, پھر وہی سارا کچھ. اگر ایسا ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہے. اگر ہم نے اس کو الارمنگ نیوز سمجھا ہے تو پھر چند باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور بتایا, اور دجال سے ڈرایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قیامت کے بارے میں بتایا اور دجال سے ڈرایا, ان حالات کو بتایا. تو صحابہ نے اس کو سن کے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے ان باتوں کو سن کے کیا کیا تھا؟ عمل پر آ گئے تھے. ہم نے بھی عمل پر آنا ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے. اب 2 کام ہمارے کرنے کے ہیں. ہمارا جو رابطہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑنا ہے. میرا اور آپ کا رابطہ جو پروردگار عالم سے ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنا ہے. اپنے دل کی اسکرین کو صاف کرنا ہے تاکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہو اور وہاں سے ہدایات ہمیں ملے, اچھے برے کی تمیز ہمیں پتہ لگے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہمارا ختم ہو گیا. اس کنیکشن کو جوڑنا ہے. کیسے جوڑے گا؟ توبہ کے ذریعے, اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے. ہم کیا کریں؟ روزانہ 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ پوری دنیا سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں گزاریں. اس میں ذکر ہو, مراقبہ ہو, تلاوت ہو, دعا ہو, نفل ہو, تہجد ہو, کوئی بھی اعمال ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے شروع کریں اور کچھ نہ کچھ وقت روزانہ ہم اللہ کو دے دیں. اس سے انشاءاللہ ہماری آسانی ہوگی, ہمارا اللہ سے رابطہ جڑ جائے گا, ہمارے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. قیامت کا دن حسرتوں کا دن ہوگا ان کے لیے جنہوں نے اس کو فقط بریکنگ نیوز سمجھا ہوگا. اور قیامت کے دن کا ایک نام دارالقرار بھی ہے. ایمان والوں کو قرار جنت قیامت کے دن ہی ملے گا. یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس کو الارمنگ نیوز سمجھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا ہوگا. جیسے آتا ہے نا کہ وہ جو لشکر سفیانی کا نکلے گا امام مہدی سے لڑنے کے لیے, مقام بیدا کے اوپر وہ دھس جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دھس تو سارے جائیں گے لیکن اپنے اپنے عمل اور نیتوں کے حساب سے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل اور ہماری نیتیں کیا ہیں. مر تو ساروں نے جانا ہے اور اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی. ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے رابطے کو جوڑنا ہے. یہ کب جڑے گا؟ جب ہمارے دلوں کے اوپر سے دلوں کا میل ختم ہو جائے گا. یہ دلوں کا میل ہم ہٹا لیں, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑ گیا. تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اور گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی, اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا. یہ جتنے حالات ہیں تکوینی ہیں, یہ ہو کے رہنے ہیں. ہم صرف اسی بات پہ ریلیکس کریں جی وہ امام مہدی آئیں گے بس سب ٹھیک ہو جائے گا, برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. ارے بھائی برکتیں تو ہوں گی, یقیناً ہوں گی. اگر اس سے پہلے میں مر گیا یا میری اولاد اس سے پہلے مر گئی تو میرا اور ان کا کیا ہوگا؟ میری موت کے ساتھ میری قیامت شروع ہو گئی. جو دنیا سے آج چلا گیا, آج بھی تو کچھ لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا, ان کا تو معاملہ شروع ہو گیا. ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟
ایک بات. دوسری بات، آج بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جو ہمیں نیکی پر آنے نہیں دے رہا؟ ہم اپنی فکر چھوڑ چکے ہیں، دوسرے کی فکر کرتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں، حضرت وہ یہ کر رہا ہے، حضرت اس کی شادی میں یہ ہوا، حضرت اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، حضرت اس کے کاروبار میں یہ ہو رہا ہے. اپنی فکر ختم ہو گئی، دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی دوسرے کو دیکھ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. قیامت کے دن مجھ سے میرا سوال ہوگا یا دوسرے کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہم کیوں دوسروں کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. قیامت کے دن مجھ سے میرا سوال ہوگا. اللہ نہیں پوچھیں گے فلاں نے نماز پڑھی تھی تم جواب دو اس کا، فلاں نے دھوکہ دیا تھا تم جواب دو. ایسا تو نہیں ہے، مجھ سے میرا سوال ہونا ہے. ہم اپنی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو دیکھنے لگیں. دیکھیں، جب میں سامنے والے کے، جب میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں میرا سینہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور جب میں اپنے سینے کو دیکھوں گا تو آپ کا نظر نہیں آئے گا. تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یہ تو ہم دوسرے کو دیکھتے رہیں، اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کی پھر پرواہ نہیں ہو رہی. یا ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں اور اپنی آخرت کی فکر کر لیں. تو ان تمام حالات کو علامات قیامت کی جو مختصر سا خاکہ، جو اس کا مفہوم خلاصہ پیش کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنا رخ اللہ رب العزت کی طرف جوڑ لیں، دوسروں کی فکر کو چھوڑ دیں، اپنا کنیکشن اپنے پروردگار سے جوڑ لیں، توبہ کی طرف آ جائیں. انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اور اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل نہ کیا تو پھر مجھے آپ خود بتائیں ان باتوں کو سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ بس ایک بات پتہ لگ گئی؟ نہیں بھائی، بتانے کا مقصد عمل پر آنا ہے. اللہ نے، نبی نے کیوں بتایا عمل پر آنے کے لیے؟ صحابہ نے ان باتوں کو سن کے کیا کیا؟ روز آنا، اکثر و بیشتر ان حضرات کا معمول تھا دجال سے پناہ مانگتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا بھی دیا. کیا فرمایا؟ سورہ کہف کی روزانہ تلاوت، ہر جمعے کو سورہ کہف کی جمعے کے جمعے تلاوت انشاءاللہ ہمیں فتنوں سے بچائے گی. دجال کے فتنے سے بھی بچائے گی تو چھوٹے فتنوں سے بھی بچائے گی. اور اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات ہمیں چاہیے کہ ہم حفظ کر لیں، ان کو اپنی نمازوں میں پڑھیں. ہم جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، بعض صورتیں نمازوں میں روز پڑھتے ہیں نا، تو اس سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لیں، ان کو اپنی نمازوں میں پڑھیں، یہ ہماری زندگی میں پریکٹس میں آ جائیں، اپنی اولادوں کو اس کی ترغیب دیں، تو اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیں گے انشاءاللہ. یہ مشکل تو نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے. تو 10-20 آیات اگر ہم یاد کر کے اپنی زندگی کے عمل میں لے آئیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. تو 2 باتیں ہمیں کیا کرنی ہے؟ دوسروں کی فکر چھوڑنی ہے، اپنی فکر پہ آنا ہے. اور دوسری بات، اپنا رابطہ اپنے روٹھے ہوئے رب سے جوڑ دینا ہے. یہ 2 کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں آسانی فرمائیں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. حالات کچھ بھی ہو جائیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں کب ملیں گی؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. ورنہ اس وقت باطل اور میڈیا ہماری جو ذہن سازی کر رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کو علماء سے دور کر دو. اور علامات قیامت میں سے ایک قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ علماء سے لوگ دین نہیں سیکھیں گے. جاہل جو ہیں یہ بڑی بڑی مسندوں پر آ جائیں گے. سارا سال تو یہ ناچ گانے کریں گے، بے حیائی کے پروگرام کریں گے، رمضان میں بخاری شریف کھول کے بیٹھ جائیں گے، اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر ہمارے ایمان تباہ کریں گے. تو اگر ہم اسی روش پہ چلتے رہیں، ایمان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیعت ہونا چاہے بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے، توبہ کی نیت تو ہم سب کریں. الحمدللہ. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہو اور قرآن کا پیج نہ ہو، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت کے لیے پوری دنیا سے ہٹ کٹ کے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، خیال کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ جب محبت بڑھے گی اللہ کی تو گناہ خود بخود چھوٹتے جائیں گے۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو انسان جس شیخ سے بیعت ہوتا ہے اپنے شیخ سے رابطہ رکھے اور صحبت کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ رب کریم قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ قیامت کے دن یا اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے دن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ محشر کے میدان میں پل صراط پہ ہمیں آسانی کے ساتھ یا اللہ گزروا دینا۔ اللہ بغیر عذاب اور حساب ہمیں جنت عطا فرما دینا۔ نبی کریم جب تک دنیا میں ہیں یا اللہ ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے کریم آقا ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو یا اللہ ہمیں عافیت اور خیر کے ساتھ ان کی معیت میں شہادت، ان کی معیت عطا فرما۔ اللہ اگر ان کا ظہور ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں جہاں آگے ان کا ظہور ہو اللہ ہماری نسلوں کو ان کا ساتھ عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنی دجالی قوتیں ہوں گی اور دین سے ہٹانے والی ہوں گی، اللہ ہم اس وقت ہوں یا ہمارے بعد والے ہوں، اللہ جو بھی ہو پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر جو ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ایک صاحب نے آج کہا ان کی اہلیہ کا کینسر ہے اور کیمو کل ہوگا، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرما، عافیت اور صحت عطا فرما۔
تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی نماز کی تیاری کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا